إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اہل ایمان کی طرف دعوت دیتے رہیں گے اور اہل شرک ہمیشہ اہل ایمان کی دشمنی میں سرگرم رہیں گے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں اور کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت دھرتی کے اوپر مملکت سعودی عرب بلاد حرمین شریفین سے پیارا کوئی اور ملک نہیں ہے۔ آل سعود کی اس حکومت سے پیاری کوئی اور حکومت نہیں ہے۔ اللہ انہیں عزت سے نوازے کہ یہ واحد ملک ہے جہاں پر اللہ کی توحید کے عملی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پورے سعودی عرب کی سیر کر لیں، آپ کو گردن غیر اللہ کے سامنے جھکتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ کسی پیر کا مزار، کسی بابا جی کی درگاہ، کسی حضرت کی قبر کے اوپر قبے اور اس کا طواف اور اس کے نذرانے اور اس کے لیے ذبح ہوتا نظر نہیں آتا۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، اللہ ان کی ہمتیں اور بڑھائے، اللہ ان کو دین کی مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آل سعود کو عزت سے نوازے، دین کی خدمت کی توفیق دے، اسلام کے ذریعے انہیں عزت دے اور ان کے ذریعے اسلام کو مزید روشنی کا پیغام لیتے ہوئے کفر کے اندھیروں کو مٹاتے ہوئے یہ اسلام، یہ اپنا نور دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے۔ بلاد حرمین شریفین کے دشمن وہی ہیں جن کے دلوں میں شرک کے بیج اور شرک کی جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں۔ یہی بات سماحت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سعودی عرب سے دشمنی وہی کرے گا جس کے دل و دماغ کے اندر شرک کی خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی ہوں گی، اور یہی ہمارے سامنے فی الواقع ہمیں نظر آ رہا ہے۔ حال ہی میں بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کی ایک کوشش کو سعودی مجاہدین نے، سعودی افواج نے، سعودی سیکورٹی اداروں نے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے ناکام بنا دیا۔ یہ کرنے والے وہی لوگ ہیں جن کے ماتھے غیروں کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ خوارج کا گروہ ہے جو رافضیت کے لیے گدھے کا کام دیتا ہے، اور رافضی ان خوارج کی پشت پہ سوار ہو کر دنیا کے اندر کفر اور شرک، قبر پرستی اور درگاہ پرستی کے فتنے کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ اللہ ان کے شر سے اہل ایمان کو محفوظ رکھے، اللہ ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ خوارج جہنم کے کتے ہیں۔ میرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بات، میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان قیامت تک کا آنے والے انسانوں کے لیے نور کا مینارہ ہے، نور کا پیغام ہے۔ خوارج کو سمجھنے کے لیے یہی ایک حدیث کافی ہے کہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ان سے اتنی شدید نفرت کرتے تھے کہ انہیں جہنم کے کتے کہا۔ ان کے سامنے بڑے سے بڑا گناہ یہ اس کو ثواب کی چادر میں چھپا کر کرتے ہیں۔ حرمین شریفین، بیت اللہ، حرم نبوی، حرم مکی، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر کسی جاندار کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں، حدود حرم میں کسی جانور کو مارنے کی اجازت نہیں، درختوں کو کاٹنے کی اجازت نہیں، اور کہاں یہ مجرم جو اللہ کی عبادت کرنے والوں کو قتل کرنے کے ناپاک ارادوں سے حرمین شریفین پر حملے کی پلاننگ کرتے ہیں، اللہ ان کا شر انہی کی گردنوں میں لوٹائے۔ اللہ ان کی تدبیروں کو ان کی موت بنا کر ان کے ناپاک وجود سے اس دھرتی کو پاک کرے، اور اللہ اہل سنت کو، اہل الحدیث کو، سلفیوں کو قرآن و حدیث کے اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ مالک سے کہ اللہ بلاد حرمین کے امن کی حفاظت فرما، اللہ بلاد حرمین کے باسیوں کی حفاظت فرما، اللہ بلاد حرمین میں ہمارے جو ولی الامر ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کو مزید قوت اور توفیق عطا فرما، وہ اسی طرح تیرے گھر کی حفاظت کرتے رہیں، تیرے گھر کی تعظیم کرتے رہیں، اور اللہ جو شر پھیلا رہے ہیں، اے اللہ جو اہل شرک سوچ رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، جن کی پلاننگ کا یہ حصہ ہے کہ ان کا 12واں امام اس نے جب ظہور کرنا ہے تو اس نے یہود و نصارہ اور صنم پرستوں سے پہلے اہل سنت پہ حملے کرنے ہیں۔
مدینہ الرسول تک چڑھائی کرتے ہوئے پہنچنا ہے، صحابہ کی قبروں کو پھاڑنا ہے۔ اللہ ان مجوسیوں کی اولاد، ابو لؤلؤ کی اولاد کو اللہ تباہ و برباد کر، اللہ ان کا شر ان پہ لوٹا، اور اللہ اپنے بندوں کی مدد فرما۔ اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرما، یہاں کے امن کی، یہاں کے علماء کی، یہاں کے حکام کی، یہاں کے عوام کی حفاظت فرما۔ اور اللہ ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم ساری عمر بلاد حرمین کے دفاع میں اپنی زندگی گزار دیں گے۔ اے اللہ مالک، تو ہمیں قوت، توفیق، طاقت عطا فرما، ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک ارض حرمین کی، بلاد حرمین کی حفاظت کرتے رہیں گے، اور اس کے لیے جان دینا ہمارے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہوگا۔ ہم ان کو انتہائی خوش نصیب سمجھتے ہیں جو بلاد حرمین کی حفاظت کرتے ہوئے اپنا خون تیرے نام پہ اے مولا بہا دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت دینا کہ ہم لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتے ہوئے بلاد حرمین کے دفاع میں اپنی جانوں کو تیرے حوالے کر دیں۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔